حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ 5 بنیاد اسلام میں 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان 5 میں سے نمبر 1 ہے ایمان، 2 نماز، 3 پہ روزہ، 4 پہ زکوٰۃ اور 5 پہ حج۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ 4 چیزوں کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، یعنی بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایمان نہ ہو، کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو وہ شخص لاکھوں نماز پڑھے، لاکھ روزے رکھے، حج پر حج کرے، کروڑ روپیہ زکوٰۃ دے، مگر ان کی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ تو ان 4 عبادتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ تو اب ہم سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے کہ جب ایمان اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی انسان، کسی انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان۔ اب ایمان کے بعد نماز، ایمان کے بعد 2 نمبر پہ آتا ہے نماز، یعنی نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تشریف فرماتے ہیں اور ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرماتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے قریب نہر جاری ہو، تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی تالاب ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو، تو کیا تمہارے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ہی میں سے کسی کے گھر کے قریب نہر جاری ہو اور اس میں آپ 5 مرتبہ غسل کریں تو آپ کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا ہے میرے صحابیوں، اگر تمہارے جسم پر، اگر تمہارے گھر کے قریب کوئی نہر جاری ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ غسل کرو تو ہر یبکی من دونہ شیء، کیا تمہارے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ایسی حالت ہو لا یبقی من دونہ شیء، تو ہمارے جسم پر ایک بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ بس 5 نمازوں کے سبب اللہ رب العزت اس نمازی کے جسم کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، روزانہ کا تجربہ ہے کہ اگر آدمی غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے میل دور ہو جاتی ہے، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اگر 1 ہفتہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم پر میل و کوچل جم جاتا ہے، راحت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو 1 ہفتے کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص سال نہ نہا ہے، کوئی شخص مہینوں نہ نہا ہے، کوئی شخص ہفتہ نہ نہا ہے، تو اس کا آپ اندازہ خود لگائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے نماز پنجگانہ کو تشبیہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں کون سا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے نماز پنجگانہ کو تشبیہ اس لیے دیا، یعنی جس طرح غسل جسم کے میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح نماز اس نمازی کے جسم کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اندازہ لگائیں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کریں اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ آئیے اب وضو کی حضرات، میں جس طرح یعنی کہ نماز کے فضائل سے پہلے یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں مفتاح الصلاۃ، یعنی کچھ لوگ آج وضو کرتے ہیں تو وہ اسپن میں وضو کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔
میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے فضائل سے پہلے وضو کے فضائل کا بھی ذکر کروں، کیونکہ جس طرح نماز مفتاح الجنہ یعنی جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو مفتاح الصلاۃ یعنی نماز کی کنجی ہے۔ اور نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے، یعنی اگر وضو درست ہے تو آپ کی نماز بھی درست ہوگی، وضو صحیح ہے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، وضو کامل ہے تو آپ کی نماز بھی کامل ہوگی۔ یعنی جس طرح ایک نمازی فرائض و واجبات و سنن و مستحبات نماز کا خیال کرتا ہے، اسی طرح فرائض و وضو سنن و مستحبات کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ارکان وضو کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ کہ فرائض غسل کیا ہے، بتاؤ کہ فرائض وضو کتنے ہیں، تو بہت سارے اس طرح مسلمان ہیں جو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ فرائض غسل کتنے ہیں، فرائض وضو کتنے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو جو نماز حضرات ہے ان لوگوں کو ان سب چیز کے بارے میں جان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اب بتائیں کہ فرائض وضو کتنے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، قصد کرو، تو سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے پورے چہرے کو دھو۔ اب چہرے کہاں سے دھوئے؟ یعنی بال نکلنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک یہ دھونا یہ فرض ہے۔ یہ ہو گیا کہ چہرے کو دھونا۔ وائدیا کو اپنے دونوں ہاتھ کو کہنی سے مت دھونا، یعنی یہاں تک ہم کو ہاتھ دھونا صحیح سے۔ اور تیسرا سر کا مسح کرنا، جس طرح مسح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ پاؤں کو، دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو فرائض وضو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کو کہنی سے مت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا اور چوتھا دونوں پیر کو دھونا۔ اسی طرح غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ اب ان سب چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو جائے، اس کے جسم پر کوئی نجاست لگ جائے، اگر وہ غسل نہ کرے، اگر وہ اسی حالت میں سانس سمجھ کے پانی میں ڈوب کرے برسوں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی غسل نہ کرے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو اور اگر وہ جمعہ کے دن غسل نہ کرے، پھر وہ اسی بدن کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی نماز ہوگی، کیونکہ جب تک انسان غسل نہیں کرتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اب غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ 3 چیزیں فرض ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کلی کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ایک نمازی فرائض و واجبات و سنن و مستحبات نماز کا خیال کرتا ہے، اسی طرح فرائض و وضو سنن و مستحبات کا خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اس شخص کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، جو بہترین طریقے سے وضو فرماتا ہے۔ آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک ملاحظہ فرمایا، ہمارا نوٹ کریں، مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 38، حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 38 فصل اول میں حدیث پاک موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ گئے، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ تو جھڑ ہی جاتے ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے جسم، اس کے ناخن کے اندر جو گناہ چھپا ہوا رہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمارا جب وضو کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم دونوں ہاتھ کو کلائی سے دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر پورے چہرے کو بال نکلنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک دھوتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ کو کلائی سے دھوتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ کو ٹہنی سے دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر تمام دونوں پاؤں کو دھوتے ہیں۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ وضو کے لیے اپنا ہاتھ دھوتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ کلی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ ناک پہ پانی چڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ناک کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ پورے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے چہرے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے. یعنی بندہ اپنا کام کرتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے. بندہ اعضائے وضو کے گرد و غبار کو پانی سے دھوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس نمازی کے جسم کے تمام گناہوں کو بارش رحمت سے دھو دیتا ہے. بندہ اعضائے وضو کے گرد و غبار کو پانی سے پاک کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس نمازی کے جسم کے تمام گناہوں کو ختم کر کے اس نمازی کے جسم پر چمک اور نور عطا فرماتا ہے. تو حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم ہاتھ کو دھوتے ہیں اللہ تبارک ہاتھ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. منہ کو دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پاؤں کو دھوتے ہیں, یعنی جو بندہ جتنے آزاد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہی جا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں ہم کیوں نہ بہترین طریقے سے وضو کریں, کیونکہ یہ وضو شرط ہے کہ اگر کوئی شخص وضو نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت ولا صلاۃ لمن لا طہور له ولا دین لمن لا صلاۃ له. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے اندر امانت نہ ہو, اور اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کو پاکیزگی حاصل نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. حضرات محترم, اب یہ حدیث کریمہ جو ابھی میں نے پیش کیا ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتے ہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جسم سے گناہ جھڑتا ہے پانی کے ساتھ, مگر ہمیں اس کو دکھائی نہیں دیتا. پانی تو بالکل اسی طرح پاک و صاف نظر آ رہا ہے. اگر گناہ جھڑتا تو پانی ضرور مٹیالہ رنگ کا نظر آتا, پانی ضرور غلیظ رنگ کا نظر آتا. نہ جانے ذہن و فکر میں مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں. ٹھیک یہی سوچ, یہی فکر لے کر ایک شخص امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امام اعظم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصبعه. یعنی اے امام اعظم, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی. لیکن ہم وضو کرتے ہیں, ہم وضو کرتے ہیں, ہمیں تو ایسا کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے, نہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتا ہے. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے کہ اس سائل کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں, کہ بلکہ اس سائل کو دکھانے کی ضرورت ہے, اس سائل کو مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے. خود بخود سمجھ جائے گا کہ وضو کے پانی سے گناہ جھڑتا یا نہیں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ولایت والی نظر اس شخص کے آنکھوں پہ ڈال دیتے ہیں. نظر ڈالتے ہی اس شخص کے آنکھوں میں نور بھر گیا. اب جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ چیز بھی نظر آنے لگی. اتنے میں مسجد میں نماز کے لیے اذان دی گئی تو ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور وضو میں مشغول ہو گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمایا, جو شخص سوال کیا کہ امام اعظم ہم وضو کرتے ہیں, ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتا ہے. تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ اس شخص سے فرمایا اے شخص, اے ساحل, وہ شخص جو دوڑتا ہوا آیا اور وہ وضو کر رہا ہے, اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے, اس کے ہاتھوں سے جو پانی گر رہا ہے, اس کو تم بغور دیکھو وہ پانی کیسا نظر آ رہا ہے. جب اس ساحل نے دیکھا تو اس کا پانی بالکل کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے, بالکل کیچڑ کے پانی نظر آ رہا ہے. پھر اسی طرح دوسرا شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ شخص بھی وضو کرنے لگا. تو پھر امام اعظم فرماتے ہیں اے شخص, اس شخص کو بھی دیکھ جو ابھی دوڑتا ہوا آیا, جو وضو کر رہا ہے, اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے, اس کے ہاتھ سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی کیسا نظر آ رہا ہے. جب اس سائل نے بغور دیکھا تو اس کا پانی مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا ہے. پھر اسی طرح تیسرا شخص آیا, پھر امام اعظم نے فرمایا اے شخص, اس شخص کو بھی دیکھ
اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ پانی کیسا نظر آ رہا ہے؟ جب اس سائل نے، اس سوال کرنے والے شخص نے بغور دیکھا تو اس کا پانی بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تینوں شخص کو اپنے بارگاہ میں بلاتے ہیں اور ہر ایک سے الگ الگ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ اے شخص تو بتا تو نے کون سا گناہ کیا، اے شخص تو بتا تو نے کون سا گناہ کیا، اے شخص تو بتا تو نے کون سا گناہ کیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ ان تینوں شخص سے سوال کیا۔ اب ان تینوں شخص کو معلوم تھا کہ یہ پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ پوچھنے والا کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھنے والا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے، یہ پوچھنے والا فقہ اعظم ہے، یہ پوچھنے والا اپنے وقت کا ولی کامل ہے، یہ پوچھنے والا امام المسلمین ہے۔ تو وہ تینوں شخص نے سچ سچ بتا دیا۔ پہلے شخص نے عرض کیا حضور مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا، دوسرے شخص نے عرض کیا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا، تیسرے شخص نے عرض کیا حضور جب میں ایک نماز کو پڑھ لیتا تھا تو میں دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا تھا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تینوں شخص کے بارے میں تشریح کرتے ہیں کیونکہ یہ شخص زنا کیا تھا، اس لیے کہ زنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس لیے اس شخص کے وضو کا پانی کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے اور جھوٹ کے گناہ سے کم درجے کا گناہ ہے، اس لیے اس کا پانی مرجلا رنگ کا نظر آ رہا تھا، اور تیسرا شخص اس لیے گناہوں سے پاک تھا، اس لیے کہ وہ وضو کیا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ وضو کیا ہوا تھا، کیونکہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں ایک نقطے کی بات کہ جب رب قدیر کسی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دے تو اس کی قوت و بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ شخص دوسرے پر نظر ڈال دے تو وہ بھی صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو عام بشر کی بات ہے، یہ تو عام بشر کی بات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ ارے جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، رسالت کا تاج رکھا، محبوبات کبریٰ کا تاج رکھا، کرامت کا تاج رکھا، اس رسول کی بصیرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نبی کی بصارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نبی کی علم و حکمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔